بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون کے صرف ایک لڑکی تھی جس کا نام انیسہ تھا۔ وہ برص میں مبتلا تھی۔ فرعون مصر اس کا علاج کروا کر عاجز آ چکا تھا، لیکن مرض سے شفا نہ ملی۔ آخر میں نجومیوں اور طبیبوں نے بتایا کہ دریائے نیل سے ایک مخلوق برآمد ہوگی جو انسان کی شکل میں ہوگی اور اس کے لعاب دہن سے اس لڑکی کو شفا ملے گی۔ چنانچہ فرعون نے دریائے نیل کے کنارے ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا، اس امید پر کہ دریائے نیل سے وہ مخلوق برآمد ہو اور اس کی لڑکی کو شفا ملے۔ اپنی بیوی آسیہ اور بیٹی کے ہمراہ وہیں پر رہنے لگا۔ قرآن میں ہے کہ وہ ایک بہترین، نیک، پارسا اور خوبصورت عورت تھی۔ ادھر حضرت موسیٰ کا صندوق بہتا ہوا محل کے قریب آیا اور محل کی دیوار سے ٹکرایا جو درختوں کے کنارے میں تھا۔ دختر فرعون کی کنیزوں نے اس بہتے ہوئے صندوق کو دیکھا اور فوراً جا کر اسے پکڑ لائیں اور ملکہ جناب آسیہ کے پاس پیش کیا۔ ملکہ نے جو ہی صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک چاند سا بچہ اس صندوق میں لیٹا ہے اور اس کی پیشانی سے ایک نور ساطع تھا۔ ملکہ آسیہ نے بچے کو آغوش میں لے لیا۔ بچے کے منہ سے لعاب دہن نکل رہا تھا۔ آسیہ نے وہ لے کر اپنی لڑکی کے لگایا اور قدرت خدا کہ وہ لڑکی فوراً شفا یاب ہو گئی۔ بادشاہ کو اس بات کی خبر دی گئی تو فرعون موسیٰ بھی فوراً وہیں پر پہنچ گیا۔ دیکھا کہ آسیہ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے پر نظر پڑتے ہی وہ کہنے لگا کہ آسیہ، یہ بچہ میرے لیے خطرے کا پیغام معلوم ہوتا ہے۔ ملکہ آسیہ نے صفائی کے کلمات کہہ کر فرعون مصر کو خاموش کر دیا، لیکن فرعون مصر اس بچے کو قتل کروانا چاہتا تھا، جبکہ اس کی دختر اور ملکہ کی درخواست پر اپنے ارادے سے باز رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ فرعون کی آغوش میں تھے کہ انہیں چھینک آئی تو موسیٰ نے اپنی زبان سے کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سن کر فرعون نے موسیٰ کے منہ پر ایک تماچا زوردار مارا اور کہا کہ یہ کیا بکتا ہے۔ اس کے رد عمل میں موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر نوچ ڈالی۔ فرعون کو سخت غصہ آیا اور کہا کہ میں اس بچے کو ابھی قتل کروا دوں گا۔ بی بی آسیہ نے کہا کہ یہ تو معصوم بچہ ہے، یہ کچھ نہیں سمجھتا۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ سب سمجھتا ہے۔ پھر آسیہ نے کہا کہ اچھا چلو اس کا امتحان لے لو۔ چنانچہ دہکتے ہوئے سرخ انگارے اور سرخ جواہرات سے بھرے 2 تشت لائے گئے اور پیغمبر موسیٰ کو ان تشت کی طرف چھوڑ دیا گیا۔ موسیٰ جواہرات والے تھال کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانے ہی والے تھے کہ حضرت جبرائیل نے فوراً موسیٰ کا ہاتھ جلتے ہوئے کوئلے کی طرف کر دیا اور موسیٰ نے جلتا ہوا کوئلہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ اس طرح موسیٰ کے ہاتھ اور زبان دونوں جل گئے اور وہ رونے لگے۔ اس طرح فرعون کو یقین آ گیا اور وہ قتل موسیٰ سے باز رہا۔ بروایت تاریخ اسلام اس وقت حضرت موسیٰ کی عمر 1 سال کی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔